اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصاحب المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سب سے پہلے درود و سلام کے بعد میں شکر گزار ہوں کہ اس مرکز میں اس سرزمین سرگودہ جس کا تعارف کروا رہے تھے علامہ ظہور خان صاحب کے یہ علماء کی سرزمین ہے اور وفا کی سرزمین ہے، اور اس ایک علمی مرکز میں یہاں پہ امامیہ نوجوانوں کا ایک کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے تعمیر وطن کے نام سے۔ سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ سال بھر آپ دوبارہ سے اکٹھے ہوتے ہیں، تازہ دم ہوتے ہیں اور تجدید عہد کرنے کے بعد اس کاروان کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ درود بھیجو محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ آپ برادران امامیہ واقعاً قابل تحسین ہیں کہ اس پرآشوب دور میں، اس فضائے فتن میں ولایت کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، جہاں پر مادہ پرستی کا دور ہے، مادہ پرستی کی گہما گہمی ہے، ایسے میں آپ لوگوں نے قرآن و اہل بیت کا پرچم بلند کیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے یقیناً آپ نوجوانوں کی ایسی تربیت ہے، اس تربیت کے نتیجے میں جو تربیت آپ نے قرآن کریم سے حاصل کی، اہل بیت کے معارف سے حاصل کی، اور اس میں میں سمجھتا ہوں شہداء کی تاثیر بھی ہے، شہداء کے لہو کی تاثیر ہے کہ آج ISO پاکستان ولایت کا خیمہ ہے۔ یوں کہہ سکتا ہوں کہ جس کی ولایت کا خیمہ ہونے کی علت یہ ہے کہ اس میں سیرت اہل بیت معارف قرآن کریم سے اس ولایت کو تشکیل دیا گیا ہے، جس کی تعمیر میں، جس کی تشکیل میں، جس کی تعمیر میں حسین ابن علی کا لہو کی تاثیر ہے، اور یقیناً کربلا میں اس نہضت کو حرارت ملتی ہے۔ کربلا کے ذریعے سے ہم یہ نہضت کو لے کے آگے چل رہے ہیں، چونکہ یخرجون من الظلمات الی النور کا کامل ترین مصداق جو ہے ہمیں کہاں نظر آتا ہے دوستو؟ کہاں نظر آتا ہے؟ کربلا میں نظر آتا ہے۔ کربلا کامل ترین مصداق اس آیت کی ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں نوجوان جو حر کی شکل میں ہر زمانے میں موجود ہیں، یہ تنظیم الہی ہے، اور اس کی بنیاد شجر طیبہ کی وجہ سے کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے، ہمیں باور ہے کہ اہل بیت کی تعلیم، اہل بیت کی سیرت اور معارف قرآن کو اپنانے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے ہم نے یہ ولایت کا خیمہ جو ہے اس کی بنیاد آج سے نصف صدی قبل رکھی گئی۔ لیکن ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال جو اکثر نوجوان ڈاکٹر شہید سے کیا کرتے تھے اور نوجوانوں کو متوجہ کرتے تھے، وہ یہ ہے کہ اے ڈاکٹر شہید، ISO پاکستان، ISO کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ISO کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کی ایک تشریح کی ہے کہ ISO ایک پاکستان میں لشکر مہدی کا ہر اول دستہ ہے۔ یعنی ڈاکٹر شہید نے آپ نوجوانوں کو ایک لشکر سے تعبیر کیا ہے، وہ لشکر جو منسوب ہے امام زمانہ سے، لشکر مہدی کے نام سے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس لشکر کی کیا صفات ہو سکتی ہیں؟
ڈاکٹر شہید سے آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے شاید ڈاکٹر شہید کی زیارت نہ کی ہو، حتماً نہیں کی جو یہاں پہ موجود ہیں، تو ڈاکٹر شہید سے آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں ڈاکٹر شہید کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ISO پاکستان لشکر مہدی کا ہر دستہ اول ہے، ہمیں اعتقاد ہمیں یقین ہے ڈاکٹر شہید بھی موجود ہے آپ کی محفل میں، اس روحانی محفل میں موجود ہیں، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ لشکر مہدی کی کیا صفات ہو سکتی ہیں، ایک لشکر مہدی کی کیا اوصاف ہو سکتی ہیں، اس لشکر مہدی کا قرآن کریم سے کیا تعلق ہے، اس لشکر مہدی کا اہل بیت سے کیا تعلق ہے، اس لشکر مہدی کا اپنے وطن تعمیر وطن کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہے، اس لشکر مہدی کا تعلیم کے ساتھ میدان تعلیم میں کہاں ہے، اس لشکر مہدی کا زندگی کی کس چوبہائی زندگی میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، یاد رکھیں ڈاکٹر صاحب اگر ابھی موجود ہوں تو یہی جواب دیں کہ لشکر مہدی یخرجہم من الظلمات الی النور کا مصداق ہے، تو ایسے میں ایسا مصداق جو ظلم و ستم کو کی سیاہی کو نور کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، آیا ہم بھی اس سفر میں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہاں کھڑے، اگر ہم اس لشکر مہدی سے ہمارا تعلق ہے، اگر ہمارا عقیدہ اور باور ہے قرآن کتاب زندگی ہے، کتاب ہدایت ہے، ہمارا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے، آج اس معنوی نشست میں یقیناً ہمارے روحانی باپ موجود ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ جو تجدید عہد کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم نے یہاں سے کیا تجدید عہد کر کے جانا ہے، آج آپ جانتے ہیں یہیں پہ شہید کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے لہو کے ذریعے سے اس راہ میں ظلمات کو ختم کرتے ہوئے نور کی طرف اس تنظیم کو ان نوجوانوں کی رہنمائی کی، ایک درود بھیجیں محمد وال محمد کی ذات پر وآل محمد۔ خوب، میرا خیال کھانے کے بعد یہ ٹائم اور ایک بار مل کر سب مل کر درود بھیجیں محمد وال محمد پر، اونچی آواز یہی ڈاکٹر شہید اگر پوچھا جائے کہ آپ کا تعلیم کے میدان میں کیا ہے تو اکثر وہ مجھے جملہ بھی یاد آیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اکثر کہ ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں، جملہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو کیا ہے کہ کیا فرماتے تھے شہید علم کے بارے میں، ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا پس تشخص کیا ہونا چاہیے، باب العلم کا تشخص کیا ہے، علم، اور علم کا سرچشمہ کیا ہے، کبھی اس پر پوچھیں سرچشمہ علم کا منبع کیا ہے، علم کا ماخذ کیا ہے بتائیں، قرآن کریم، اگر ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں تو علم اس کا سرچشمہ قرآن ہے، علم کا ماخذ قرآن کریم ہے۔ سر نوجوان پوچھتے تھے ڈاکٹر شہید سے کہ ISO پاکستان کیا ہے، میں تھوڑا پیچھے سے بات کا آغاز کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ ISO پاکستان لشکر مہدی کے ہر اول دستہ ہے، ایسے میں اگر شہید ہوں ہم ان سے پوچھیں، ہمارے روحانی باپ ہیں اور یقیناً موجود ہیں کہ لشکر مہدی کی کیا صفات ہو سکتی ہیں، اس کا قرآن کریم کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس طرف سے شہید فرماتے ہیں کہ ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں، اور باب العلم کے ماننے والے کا جو ہے تشخص کیا ہونا چاہیے، اس کی شناخت کیا ہونی چاہیے، اس کی معرفت کیا ہونی چاہیے، علم۔ ایسے میں ہم نے بتایا کہ قرآن کریم منبع و سرچشمہ علم کا، کیوں وہی ہے، کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، عالم بالا سے یہ نازل ہوا ہے اور جو قلب پیغمبر پر اترا ہے، تو یہاں پہ ہمارا تعلق اس لشکر مہدی سے ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تھوڑا سوچیں، اس پہ غور کریں، میں روزانہ قرآن کریم کو کتنا وقت دیتا ہوں، قرآن جو ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، جو کتاب زندگی ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب نجات ہے، وہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں باطل کی گنجائش نہیں، ایسی کتاب ہے کہ تمام کتابوں جس سے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں تحریف باقی ہوگی، رد بدل ہو گیا، لیکن قرآن کریم ایک واحد ایسی کتاب ہے
جس میں کوئی باطل کی گنجائش نہیں، تحریف نہیں ہوئی۔ ہمارا اس سے تعلق آیا صرف اس حد تک ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ کتاب ہے تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو اس کو پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، یہی ہے نا۔ قرآن ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ثواب کے لیے۔ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ اس لیے تعلق ہے کہ ہم سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو اس کا یہ اجر ملے گا۔ ہم 4 کل کی تلاوت کرتے ہیں اس نیت سے کہ شر سے محفوظ رہ سکیں۔ ایسے ہی دوستو ہم سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں تو اس نتیجے اور اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم اگر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اس نیت سے سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں رزق کے لیے۔ ہمارا قرآن سے تعلق صرف رغبتوں کی حد تک ہو گیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ قرآن ایک رغبت کی کتاب ہے اور اگر ہم اس کو پڑھیں گے اس کا یہ ثواب ہے اور اس کے یہ فوائد ہمیں بیان کیے گئے۔ لیکن اصل مقصد جو ہے قرآن کریم کے نزول کا، آیا یہ رغبتیں تھیں، آیا یہ ثواب تھا، آیا ہم اپنی زندگی میں رزق کے لیے صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک مادی رزق کے لیے تلاوت کرتے ہیں؟ آپ لوگوں سے سوال کرنا جو آپ کا تعلق لشکر مہدی سے ہے، آپ قرآن کریم کو روزانہ کتنا وقت دیتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو درس سے انقلاب ہے۔ میری زندگی میں انقلاب کیوں نہیں آتی؟ میری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ میں کیوں زوال و پستی کا شکار ہو گئی؟ کیونکہ ہم قرآن کی حقیقی معرفت اور اس کی شناخت حاصل نہیں کی ہم نے۔ جب تک کسی چیز کی شناخت نہیں ہوتی، جب تک کسی چیز کی معرفت نہ ہو، آیا ہم اسے استفادہ کر سکتے ہیں؟ آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، بتائیں نوجوانوں، اگر جب تک ہمیں اس کی معرفت نہ ہو، ہم کسی کی شناخت حاصل نہ ہو تو ہم سے کبھی استفادہ نہیں کر سکتے۔ وہ چیز ہمارے لیے کارآمد نہیں ہو سکتی، ہمارے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں معلوم ہے کتاب زندگی ہے، کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کے اصل مقصد سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم صرف قرآن کی رغبتوں میں رہ گئے۔ قرآن کا یہ ہے کہ ایک کتاب قسم بنا لی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم قرآن کو درمیان میں لے آتے ہیں تاکہ اس کی قسم کھا سکیں۔ ایسے ہی ہے نا، آپ لوگوں نے مجھے بتایا، یا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے احصال ثواب کے لیے ختم قرآن کی محفل منعقد کرتے ہیں، یا شادی بیاہ میں قرآن کریم کو جہیز میں دے دیا جاتا ہے۔ آیا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس کتاب قسم بنا لی جاتی؟ آیا قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ مردوں کی کتاب بن جاتی؟ ہم نے کتاب زندگی نہیں بنایا ہے، کہتے ہیں کتاب ہدایت ہے، کتاب سعادت ہے، ہمارے دستور میں بھی شامل ہے۔ پھر بھی ہماری زندگی آج معاشرے میں دیکھتے ہیں نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے۔ آج کل یونیورسٹی میں کیا شبہات اور کیا اعتراضات دین کے بارے میں، مذہب سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ ہمارے پاس کلام خدا ہے، ہمارے پاس وحی الہی ہے، وہ خدا جس نے پوری کائنات جو ہے اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا رب تدبیر کرنے والا ہے۔ لیکن میرا قرآن کے ساتھ یہ تعلق ہو کے رہ گیا ہے، جو کتاب ہدایت ہے، میری زندگی میں کیوں نہیں ہدایت آئی؟ میں کیوں پستی کی طرف جا رہا ہوں؟ میں کیوں گمراہی کی طرف جا رہا ہوں؟ آپ لشکر مہدی سے آپ کا تعلق ہے، میری جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے نا۔ ہم نے رشد و ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے، نور کی طرف سفر طے کرنا ہے۔ جب میرا ہی تعلق قرآن کے ساتھ کمزور ہوگا، قرآن جو مرکز علم ہے، منبع علم ہے، ماخذ علم ہے، سرچشمہ علم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے حقیقی مقصد تک نہیں سمجھے۔ میں آخری بات کرتا ہوں، پھر آگے چند نقاط کی طرف اشارہ کروں گا۔ اگر ہم قرآن کے حقیقی مقصد تک نہ پہنچے، ہم نوجوانوں کی کیسی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ کیسے ان کو گمراہی سے، تاریکیوں سے نکال سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں قرآن کی حقیقی معرفت حاصل کرنی ہوگی، تبھی ہم تعمیر وطن کر سکتے ہیں نا۔ تعمیر وطن کے لیے اپنی خود سازی کے ساتھ ساتھ پھر معاشرہ سازی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں میرا
میرا تعلق قرآن کریم کے ساتھ تمام شعبۂ زندگی میں ہونا چاہیے. صرف ایصال ثواب کے لیے یا ثواب کے لیے کہ نیت سے قرآن کریم کی تلاوت ناکافی ہے. اسی وجہ سے قرآن مظلوم اور محجور رہ گیا ہے. قرآن کریم سطروں میں رہ گیا ہے، عبارتوں میں رہ گیا ہے، جلدوں میں رہ گیا ہے. قرآن کی مظلومیت اور محجوریت یہی ہے کہ ہم اس کے حقیقی مقصد تک نہیں پہنچے. بس قرآن کریم کے نزول کا مقصد صرف فقط اس کی تلاوت کرنا نہیں ہے، صرف اس کو حفظ کرنا نہیں ہے. قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد ہے کہ اس میں تدبر کیا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے. تب بھی کتاب انقلاب بن سکتی ہے. اپنے زاویہ نگاہ کو بدلنا ہوگا، ہمیں قرآن کی طرف دوبارہ جانا ہوگا، عہد کرنا ہوگا، اور ہمیں خدا کے حضور، شہداء کے حضور جو ہے توبہ کرنی ہوگی. یہ روز تجدید عہد ہے. اس میں قرآن و اہل بیت کا بھی ہم تجدید عہد کریں کہ قرآن کریم کو آپ اس طریقے سے اس کی تلاوت کریں. روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ آپ روزانہ ایک خط صفحہ یا 2 صفحے، میں کہتا ہوں آپ 8 منٹ 10 منٹ روزانہ تلاوت کریں، لیکن آیات کے ترجمے کو پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس کے الفاظ کو سمجھیں. جو قرآن کے ترجمے کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جو قرآن کے الفاظ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہ قرآن کریم کے اس آیات سے اصول زندگی اخذ کرنا شروع کر دے گا، اس سے قانون زندگی اخذ کرنا شروع کرے گا. بس میرے دوستو جو یہاں پہ موجود ہیں، ہم اس میں عہد کر کے جائیں گے، اور تب بھی ہم جو ہے وہاں پہ پیغمبر ایسا نہ ہو کہ میرا اور آپ نے گریبان پکڑ لیں. یہ نوجوان وہاں رسول شکایت کریں اور شکوہ کریں کہ میری قوم نے قرآن کریم کو نظر انداز کر دیا. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ہمارے برادران امامیہ نے قرآن کریم سے دوری اختیار کر لی، نعوذ باللہ. تو لہٰذا قرآن کریم کے نزول کو سمجھیں. ہمارے معاشرے میں کثرت سے قاری موجود ہیں، کثرت سے حافظ موجود ہیں، کثرت سے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن یہ قرآن کریم واحد ایسی کتاب ہے جو بے سمجھی پڑھی جاتی ہے. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. یہ تلاوت ہے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حق کی تلاوت یہ نہیں ہے. حق کی تلاوت یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اس سے اصول زندگی اخذ کیا جائے. امیر المومنین علیہ بھی فرماتے ہیں علیہ السلام کہ وہ تلاوت جس میں درود بھیجیں محمد والے محمد پر، جس تلاوت میں جو تدبر نہیں ہے اس میں خیر نہیں، بھلائی نہیں. تدبر دوستوں کریں. تدبر کا مقصد یہ ہے کہ اس آیات سے انس پیدا کریں، اس آیات سے قرآن سے انس پیدا کریں. روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس میں غور و فکر کریں، اس میں دیکھیں کہ اس میں پیغام کیا ہے، اس سے نقاط اخذ کریں، اس کے الفاظ معنی کو سمجھیں. تبھی جا کے ہم لشکر مہدی کے بہترین جو سپاہی بن سکتے ہیں، حتی سردار بن سکتے ہیں. تو ضروری ہے یہ اوصاف ہوں گی تب ہم تعمیر وطن کر سکتے ہیں. آخر میں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کروں. اگر قرآن کتاب زندگی اور کتاب ہدایت ہے، ہم نے نہ فقط اپنے گھر میں، اپنے معاشرے کے لیے بھی اس کے لیے بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، اور قرآنی معارف کو اپنے ہمسائے میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں بھی، نہ فقط اپنے گھر کو بلکہ معاشرے کو بھی قرآنی معاشرہ بنانا ہے. قرآنی معاشرہ ہی مہدیت اور مہدیت کا معاشرہ بنے گا. امام نے ظہور کرنا اسی قرآن کریم کے نظام کو زندہ کرنا ہے. یعنی جو شخص قرآن کے لیے قدم اٹھائے گا ایسا جیسا اس نے امام کے ظہور کے مقدمے کے لیے قدم اٹھایا. لہٰذا اگر ہر قدم آپ قرآن کے لیے اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ ہر قدم امام کے ظہور کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو کام کرے گا یقیناً اگر ہم شہید سے عہد کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم جہاں پہ اپنے معاشرے میں، اپنے وطن میں ظلمات کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ہمارے نظام تعلیم کو قرآنی بننا ہوگا، ہمارے نظام اقتصاد کو قرآنی بننا ہوگا، اور ہمارے سوچنا اٹھنا بیٹھنا میں قرآن کرنا پڑے گا. تو ایسے میں شہید ڈاکٹر محمد علی
کہ جو لہو ہے اور جو وطن کے لیے قربان ہوئے وہ آپ سے کہیں گے شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بھلا نہ دینا، قسم ہے تم کو اے سرفروشو عہد ہمارا بھلا نہ دینا، وضو ہم اپنے لہو سے کر کے خدا کے ہاں سرخرو ٹھہرے، ہم اپنا وعدہ نبھا کے چلے ہیں، تم بھی اپنا وعدہ بھلا نہ دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔